پاکستان میں حالات عجیب ہی ہیں، بالکل ٹھیک حالات ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، اور جو مختلف محکمے ہیں حکومت کے وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فائنانس پیسے نہیں دے رہا، الیکشن کمیشن بھی تعویلیں کر رہا ہے جس کے ذمہ کام ہے الیکشن کروانا، لیٹر ادھر ادھر لکھے جا رہے ہیں، اور جو کوئی بات کرتا ہے الیکشن کروانے کی تو کہتے ہیں کہ یہ آئین سے انحراف کر رہا ہے صدر پاکستان کے بارے میں۔ لیکن اسی بیچ میں ہمیں ترکی سے خبر آتی ہے اتنا بڑا زلزلہ وہاں پر آیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ، ڈیتھ رول جو ہے وہ 16,000 سے اوپر چلا گیا، اور پورے کے پورے شہر جو ہیں وہ ملبے کے ڈھیر بن گئے ہیں۔ وہاں پر مئی میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا طیب اردوغان نے، اور ویسے انتخابات وہاں پر اگست میں ہونے تھے، لیکن آج بھی انہوں نے زلزلے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، انتخابات کی تاریخ آگے نہیں ہوگی، ہم نے اعلان کیا ارلی الیکشنز کا مئی میں، تو مئی میں ہی انتخابات ہم کروائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہارنے کے ڈر سے، اقتدار لوز کرنے کے ڈر سے حکومتیں جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں۔ بلکہ آج ایک میرا دوست جو تھا اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ شاید شہباز شریف صاحب اسی لیے جانا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ کہیں جا کے کہ بھائی جان اب تو زلزلہ آ گیا ہے، چھوڑیں انتخابات کو، آپ بھی سال ڈیڑھ کی اور مدت لے لیں، شاید کوئی اس طرح کی کوئی ان کو نصیحت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہوں۔ لیکن بہرحال یہاں پر جو صورتحال ہے، اقتدار کا اتنا زیادہ شوق ہے، اتنا لالچ ہے چمٹے رہنے کا کہ پاکستان کا کتنا بھی نقصان ہو حکمران اس کے لیے تیار نہیں ہے سوچنے کے لیے۔ خاور میں پھر آتا ہوں آپ کے طرف، وہ جو سٹوری ہے اس میں یہ ہے کہ جو پرنسپل سیکریٹری کی اسامی ہے اس پر بھی گریڈ 19 کی ایک بندہ جو ہے وہ ان کا بڑا چہیتا آفیسر ہے سمیر سید، ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ سمیر صاحب، یہ 21ویں گریڈ کی پوسٹ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ 19ویں گریڈ کے جو ہیں افسر سمیر سید صاحب ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ تو اب نگران وزیر اعلیٰ ہی بتا سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی 2 گریڈ ایک جیسے کہ میں نے آپ کو اور پھر ایک اور بھی یہ تعیناتی ہوئی ہے، یہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ میں دیکھ رہا تھا، ٹویٹس دیکھ رہا تھا میں عدیل راجہ کے، کہ جس وقت ارشد شریف مرحوم کی میت جب آئی تو یہ چٹھا صاحب جو تھے، یہ ڈی آئی جی آپریشن ہے، یہ 15 20 30 منٹ ان کے میت کو گھماتے رہے، کبھی ایک دروازے سے کبھی دوسرے دروازے سے، تاکہ ان کی جو فیملی ہے وہ اس طرف نہ جا سکے۔ ان کو لگا دیا گیا ہے وہاں پر ڈی جی اینٹی کرپشن۔ اور سمیر صاحب، یہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں، یعنی کہ پورے پنجاب کے جتنے بھی اینٹی کرپشن کے دفاتر ہوں گے ان کو یہ براہ راست ڈیل کریں گے، اور ان کے حوالے سے ان کے متعلق پہلے بھی کیسز موجود ہیں، نیب کے حوالے سے بھی ان کا ایک کیس بنا تھا، اس میں بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے انہیں پہلے وفاق میں لایا گیا، وفاق کے بعد ان کی جو ہے وہ خدمات صوبے کے سپرد کر دی گئیں، اور پھر اب انہیں جو ہے وہ پوسٹنگ ملی ہے، جس کے حوالے سے بڑے سارے تحفظات ہیں تحریک انصاف کے لوگوں میں بھی، اور جو یہاں پر پنجاب کے بسنے والے شہری ہیں ان کے بھی اس حوالے سے ہم نے جب ان سے گفتگو کی ہے تو وہ بڑے حیران ہیں کہ بھی یہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ باقی افسران کدھر گئے ہیں جو گریڈز میں جو ترقیاں کر کے امتحانات دے کے پہنچے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ بالکل، میں کیونکہ وقت کم ہے، میں ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے لاہور میں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہاں پر، بڑا بھرپور دن ان کا، عمران خان صاحب سے بھی اس وقت ملاقات ان کی ہو رہی ہے، تو کیا بتاتے ہیں آپ کو پی ٹی آئی والے، کیونکہ صدر صاحب الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ چکے ہیں کہ آپ یعنی اس کو گورنرز کو خط لکھ چکے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جلدی ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی لکھا انہوں نے، تو کیا آپ اس پہ اب کیا فردر لائے عمل، کیا آپ کو پتہ کچھ وائبس پی ٹی آئی والے کیا بتا رہے ہیں؟ بالکل سمیر صاحب، یہ جو صدر صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اس میں انہیں آگاہ بھی کیا کہ جس طرح سے ان کی جانب سے خطوط لکھے گئے ہیں گورنرز کو، اور اس کے ساتھ آج جو اہم چیز ڈسکس ہوئی ہے، جتنے بھی صدارتی اختیارات ہیں آئینی و قانونی صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ بغور تبادلہ خیال ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، اور آئندہ کی حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ بھی کس طرح سے اب مزید اپنے حق کو لینے کے لیے کون
कौन से आईनी रास्ते ऑप्शंस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट है वो भी कह चुकी है गवर्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन साहब को कि कल अपने अपने जवाबात जमा करवाएं इंतखाबात के हवाले से कि भाई क्या मसला है। जब निगरान काबीना बन गई है, निगरान वजीर आला आ गए हैं, निगरान काबीना बनने का मकसद ये होता है कि आपने जो है उसके पीछे जो अमल होता है, जो उसके पीछे जो सारी की सारी वजह होती है वो ये होती है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं। उनका कहना था कि जब आपने निगरान काबीना तश्कील दे ली है, निगरान वजीर आला आ गए हैं, तो अब इंतखाबात की बात क्यों नहीं हो रही है। जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी जानिब से यह कहा गया कि आखिर इंतखाबात की डेट देनी किसने है। गवर्नर भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है और आपस में एक दूसरे के साथ खतो किताबत भी हो रही है, मगर 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने होते हैं। मगर उसके बावजूद कोई बंदा यह बताने को तैयार नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तैनातियां हो रही हैं, पूरी हुकूमत का माहौल बनाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी आपने गिरफ्तारियां और मुकदमे का जिक्र किया तो मैं ये जिक्र करता हूं मोहम्मद बख्श भट्टी साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आला के थे और उनको अगवा किया गया। अब 3-4 दिन हो गए मटियारी में, जब वो सिंध में जा रहे थे अपनी हिफाजती वो ज़मानत के लिए, तो रास्ते में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब सिंध वाले कह रहे हैं जी कि हमारे पास नहीं है, मटियारी पुलिस ये कह रही है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है 10 रोज़ में कि बताया जाए वो कहाँ पर हैं। उनकी अहलिया ने आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात की है और बताया है कि उनको ये खदशा है कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इससे पहले आमिर सईद रां जो एडवोकेट, जो एडवाइज़र थे इनके परवेज़ इलाही साहब के, वो आए हैं लेकिन बिल्कुल खामोश हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे। लेकिन उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि उनको टार्चर किया गया है और ये कहा गया है कि आपने आवाज़ नहीं बुलंद करनी, आपने मुंह नहीं खोलना। आपके पास क्या इत्तलात है? उनकी फैमिली मोहम्मद बख्श भट्टी की बड़ी परेशान होगी, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। बिल्कुल समी साहब, जो अमीर भट्टी हैं, मोहम्मद अमीर भट्टी, वो साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी हैं। और परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक वो मुटियारी के इलाके से गिरफ्तार हो गए, मगर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। बल्कि इन्हीं खदशात का इजहार चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी किया था कि लगता है कि उन्हें भी आमिर सईद साहब की तरह जो है वो लापता कर दिया जाएगा। आज उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और जो उनकी फैमिली ने बड़े अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका ये भी कहना था कि उनको इत्तलात हैं कि शायद तशद्दुद का भी निशाना बनाया जा रहा है भट्टी साहब को, जो है बड़ा शदीद किस्म का। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से अपील भी की है कि इस पर नोटिस लें और उनको बाजियाब करवाएं। इसी तरह जिस तरह से आपने आमिर राज साहब की बात की, तो तकरीबन कोई 7 से 10 दिन का ये वक्फा था, दौरानिया था। इस दौरान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर की गई और उन्होंने जो है पुलिस को भी बुलाया, FIA को भी बुलाया, मगर कोई शख्स जो है वो उन्हें ना ढूंढ सका। और उसके बाद जब हमें इत्तला मौसूल हुई कि जो है जिन्होंने भी उनको उठाया था, छोड़ा और वो खुद आ गए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।